السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی شاہد انور آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، درخشاں بک یعنی 10واں کا اردو بک لے کر۔ جو حضرات 2022 میں ایگزام دیں گے 10th کا، وہ حضرات اگر چاہیں اس ویڈیوز کے ذریعے سے تیاری کرنا تو وہ اس ویڈیوز کے ذریعے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلیے میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے کتاب کا پہلا چیپٹر جس کا نام حمد خدا عز و جل ہے۔ تو دوستو سوال آتا ہے کہ درخشاں بک کا پہلا چیپٹر کا کیا نام ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ درخشاں بک کا پہلا چیپٹر کا نام حمد خدا عز و جل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حمد خدا عز و جل کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں حمد خدا عز و جل کا مصنف یعنی لیکھک شبنم کمالی ہے۔ دوستو اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوا۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ یہ چوتھا سوال ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوا۔ اسی طریقے سے پانچواں سوال ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو دوستو اس کا جواب ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2006 کو ہوا۔ چھٹا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں سوال ہے کہ شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر کرام اپنے شاعر کے اندر ایک مختصر سا نام رکھتا ہے۔ جیسے شبنم کمالی کا پورا نام شبنم کمالی ہے اور اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، لیکن شبنم کمالی نے اپنے شاعر کے اندر جو تخلص رکھا وہ صرف شبنم رکھا اور کمالی کو نہیں رکھا، یعنی پورا نام شبنم کمالی ہوتا ہے لیکن شبنم کمالی نے اپنے شاعر کے اندر صرف شبنم رکھا جسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ سوال میں آئے گا کہ شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کا تخلص شبنم ہے۔ اسی طریقے سے آٹھواں سوال ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل یعنی جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں جس کا نام درخشاں بک ہے، اس کتاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل حمد خدا عز و جل کس کی تخلیق ہے؟ تو شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ پوچھا جائے گا کہ حمد کے آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں، یعنی اسی سوال کو الٹ کر دیا۔ اس سے پہلے پوچھا کہ آپ کے نصاب میں شامل حمد خدا عز و جل کا مصنف کون ہے، تو اس کا جواب تھا شبنم کمالی، اور اسی سوال کو الٹ دیا کہ آپ کے نصاب میں شامل حمد خدا عز و جل کا شاعر کون ہے، یعنی شارٹ میں پوچھا جائے گا آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں، تو جواب ہوگا شبنم کمالی۔ اسی طریقے سے نواں سوال ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 10واں سوال ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہیں، یعنی حمد کے لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہے؟ تو حمد کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف کرنا۔ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے کہ منقبت
کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین اولیاء کرام کی تعریف کی جائے، یعنی اولیاء اللہ کی تعریف کی جائے۔ اسی طریقے سے 12واں سوال ہے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ یا راجا کی تعریف انعام کے لالچ میں کی جائے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال ہے کہ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ حمد کا مترادف ثنا ہوگا، یعنی ثنا، جس کو ہم تعریف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 13واں سوال ہے کہ ذیل میں آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ تو ذیل میں آکاش کا مترادف آسمان ہے۔ اسی طریقے سے 15واں سوال ہے کہ نور کی ضد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ 16واں سوال ہے کہ بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بزم کائنات میں خدا کا عکس ہے، یعنی عین کاف سین سے عکس، خدا کا اس بزم کائنات میں خدا کا عکس ہے۔ پوچھا جائے گا کہ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 17واں سوال ہے کہ شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو دوستو یاد رکھیں اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ شبنم کمالی کی پیدائش پوکھریڑا ضلع سیتامڑھی میں ہوا، یعنی پوکھریڑا گاؤں کا نام ہے اور اس کا ضلع سیتامڑھی ہے۔ اسی طریقے سے 17واں سوال ہے کہ شبنم کمالی کی کون کون سی تصنیفات ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کی تصنیفات انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت ہیں۔ سوال میں آئے گا کہ شبنم کمالی کی مذہبی منظومات خاص طور پر کیا تھی؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کی مذہبی منظومات نعتیہ شاعری ہے۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ شبنم کمالی کی تخلیق کیا ہوا کتنے مجموعے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کی تخلیق 5 مجموعے ہیں، جن میں سے آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ انوار عقیدت، فردوس عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، صحبائے عقیدت، یہ تمام شبنم کمالی کے مجموعے ہیں۔ اسی طریقے سے 18واں سوال ہوگا کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس چیز میں صرف کیا؟ یعنی شبنم کمالی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یعنی وقت کس چیز میں صرف کیا؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ میں صرف کیا۔ 19واں سوال ہے شبنم کمالی کس کے عاشق اور صادق تھے؟ تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی اللہ اور اس کے رسول کے عاشق اور صادق تھے۔ 20واں سوال ہے آپ کے نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان خدا عز و جل کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ سوال ہے کہ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ حمد میں ذوالجلال خدا کے لیے آئے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ انسانوں کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ انسانوں کے مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالی حل کرتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یعنی کائنات کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا جواب ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا۔ سوال ہوگا کہ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا کہ منقبت
اور قصیدہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ منقبت میں کسی بزرگان دین یا اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بادشاہ یا راجا کی تعریف انعام کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں کہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ شبنم کمالی کا لکھا ہوا حمد کا پہلے لائن کا تصریح کریں، تو یاد رکھیں کہ شبنم کمالی کا لکھا ہوا حمد کی پہلی لائن ہے خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، اور دوسری لائن ہے یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ تو دوستو اس کا تصریح یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو، یعنی دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، بڑے مرتبے والا ہے، عظمت والا ہے تو، آگے ہے یکتا ہے تیری ذات پاک، یعنی اکیلا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں۔ میرے دوستو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، یعنی اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیدا کیے ہیں۔ میرے بھائیو، درخشاں کا پہلا چیپٹر حمد خدا عز و جل کا جتنا سوال تھا پورا ہو گیا۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے گا، انشاءاللہ اس کی بھی پوری کی جائے گی، اور آپ سب کی مدد کے لیے آپ کا بھائی شاہد انور تیار ہے۔ اگر آپ حضرات چاہیں اس ویڈیوز کے ذریعے سے درخشاں بک یعنی 10واں کا اردو بک تیاری کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوسرا چیپٹر بھی لے کر حاضر ہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش رہے کہ ہم سے دوسرے بھی انسان فائدہ اٹھائے، یعنی حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک فرمان بھی تمہیں یاد ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حضرات اس ویڈیوز کے سہارے اپنی تیاری کرنا چاہیں تو تیاری کر سکتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں اپنے بھائی اور اپنی بہن کو بھی تیاری کروا سکتے ہیں۔ بس آخری میں خدا حافظ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔